يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن ازلم، اس شخص کے سے بڑھ کے ظالم کون ہو سکتا ہے؟ کذب علی اللہ، جو اللہ پر جھوٹی بات باندھے، وکذب بالصدق اذ جاء، اور جھٹلائے سچ کو جب وہ اس کے پاس آ جائے۔ اللہ کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا، یہ بھی آتا ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر ہم بہت سی پوسٹ شیئر کر لیتے ہیں وداؤٹ چیکنگ کہ قرآن کی آیت ہے، حدیث ہے، نہیں ہے، سینڈ ایز ریسیوڈ، فارورڈ کر کے ہم اپنے جو ہے نا گلے سے وہ نیکی کا بھوت بھی اتار دیتے ہیں کہ جو ہم نے نیکی کرنی تھی بس فارورڈ کر دی۔ بھائی ایسے نہ فارورڈ کریں، وداؤٹ چیکنگ اس کو آگے نہ بھجوائیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں اس شخص کے بڑھ بھر کے ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی آیات، اللہ کی طرف جھوٹی بات منسوب کرے۔ اس کے اندر وہ کیٹیگری بھی آ جائے گی جو وداؤٹ اینی نالج دین کے بارے میں اوپینینز دے رہے ہوتے ہیں۔ آج آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر ایسے لوگوں کی بہت تسرسنہ ایک بہت بڑی تعداد ملے گی، میڈیا کے جو اوپر جو اسکالرس بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں دین کی الف کی بے کا نہیں پتا، قرآن کی گرامر کی جو ہے نا ہوا بھی نہیں لگی ان کو، اور وہ دین کے اوپر بیٹھ کے ایسے فتوے دے رہے ہیں اتنے کانفیڈنس کے ساتھ۔ پرابلم یہ ہے کہ جو ینگسٹرز ان کو فالو کر رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ بولتے اچھا ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کے سبسکرائبرز زیادہ ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کی ویورشپ زیادہ ہے۔ کسی کی ویورشپ ہونا اس کی حق کے اوپر ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ انبیاء کے کوئی لمبے چوڑے ویورز نہیں تھے۔ نوح علیہ السلام کے کتنے سبسکرائبرز تھے؟ کتنے 70-72۔ کتنے سال کی محنت؟ 950 سال کی محنت۔ تو نوح علیہ السلام ناکام ہے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام عراق کے اندر تھے، ایک آدمی صرف ایمان لے کر آیا، ایک سبسکرائبر تھا صرف عراق کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا۔ ناکام تھے کیا؟ فرعون اس کے مقابلے کے اندر، فرعون کے پاس تو لمبے چوڑے وہ تھے، ویورشپ بھی تھی، بات بھی بڑے زبردست انداز میں کرتا تھا، ایلیکوینٹ بھی تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو ٹانٹ کرتا تھا آ جائے گا کہ یہ میں بہتر ہوں یا یہ موسیٰ بہتر ہے، جو اپنی بات بھی صحیح طرح سے نہیں کر سکتا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سٹیمر کرتے تھے۔ تو کسی کا ویورشپ زیادہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ بات ٹھیک کر رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ بات ٹھیک کر رہا ہے، کہاں پہ وہ جو ہے نا آ کے ڈنڈی مار رہا ہے، کیونکہ آپ نے دین کو سیکھا نہیں نا۔ تو دین سیکھے، اپنا سکل اتنا انہینس کرے ریلیجسلی تو آپ اس کو پکڑ سکے اس کی ٹھیک اور غلط بات کیا ہے، نہیں تو جو کریڈیبل علماء ہیں ان کے اوپر ٹرسٹ کریں۔ تو یہاں بھی یہ آیت اسی کانٹیکسٹ کے اندر ہے، فمن ازلم، اس شخص سے بڑھ کے ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف جھوٹی بات باندھے۔ تو دین کے بارے میں نا، دین کے معاملات کے اندر بالکل جب تو کوئی بات سرٹینٹی 100% کلیئر نہ ہو، آگے نقل نہ کریں اور پوچھ کے چلیں علماء سے، اہل حق علماء سے۔ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، اور جھٹلائے سچ کو، اِذْ جَاءَ، کہ جب اس کے پاس آ گیا سچ۔ سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ یہ قرآن جو آپ کے ہاتھ میں اللہ نے پکڑا دیا۔ جھٹلانے کا ایک مطلب ہے زبان سے جھٹلانا جیسے کفار جھٹلاتے ہیں، اور ایک مطلب ہے عمل سے جھٹلانا۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، اور جو شخص اس قرآن کی سچ، جو سب سے بڑا سچ ہے، اس کی تصدیق کرے گا، اولئک هم المتقون، اس کے اوپر عمل کرے گا، یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ میں دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں یہ بات اپنی، یہ جو میں ٹرانسلیشن آپ لوگوں کے سامنے کر رہا ہوں یہ لفظی ترجمہ نہیں ہے، یہ مفہومی ترجمہ میں کر رہا ہوں، کیونکہ لفظی ترجمے کا نہ ٹائم ہے اور نہ اس کے لیے جو ہے نا وہ ہمارے پاس وہ مقصود ہے۔ یہاں پہ صرف آیات کا جو خلاصتاً ایک مضمون ہوتا ہے میں وہ آپ لوگوں کے سامنے لے کے چل رہا ہوں۔ لہم ما یشاؤون عند ربہم، ایسے لوگوں کے پاس، ایسے لوگوں کا جو اللہ کے ہاں ریوارڈ ہے وہ کیا ہے؟ جو چاہیں گے، لہم ما یشاؤون عند ربہم، جو اللہ کے پاس وہ چاہیں گے نا اللہ ان کو دے دیں گے۔ ذالک جزاء المحسنین، یہ جزا ہے ایسے نیک لوگوں کی، جو چاہیں گے اللہ صفت کن کے ذریعے سے صفت کن ان کو عطا کر دیں گے۔ لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، اور یہ جو نیک لوگ ہوں گے جو قرآن کے اوپر ایمان لاتے ہوں گے اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہوں گے، اللہ دور کر دیں گے عنہم اسوأ الذی عملوا، جو ان سے کچھ چھوٹا موٹا دنیا کے اندر غلطیاں ہوئی، گناہ ہوئے، اس کو مٹا دیں گے اور اس کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا، کیا اللہ تمہیں کافی نہیں ہے؟ جس کے ساتھ اللہ ہے وہ کامیاب ہے۔
ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم ہر چیز کے اندر اپنی ہر پریکاشن لے لیتے ہیں، ہر طرح کی اسٹریٹجی اڈاپٹ کر لیتے ہیں کہ ہم کسی طرح سے ہم کیریئر کے اندر ناکام نہ ہو، بیسٹ یونیورسٹی کو ہنٹ کرتے ہیں، بیسٹ کوالیفیکیشن کو ٹارگٹ کرتے ہیں، بیسٹ کمپنی کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارا بیسٹ کیریئر ہو۔ ہر بندہ نا ایکسیلنس کے اوپر پہنچنے کی ایٹ لیسٹ ڈیزائر رکھتا ہے دل کے اندر نا، لیکن دوسری طرف ہمارے سے ایرر کیا ہوتا ہے، آپ ضرور ایکسیلنس کے اوپر جائیں، ایرر یہ ہوتا ہے کہ ہم اس پوری جرنی کے اندر نا اللہ کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، اللہ کو اپنی زندگیوں سے نکال دیتے ہیں۔ کیا اس کی جاب کے لیے، اس کے فائنینسز کے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ اللہ دنیا کے لیے بھی کافی ہے اور آخرت کے لیے بھی کافی ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ کافی نہیں اپنے بندوں کو؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، ایمان والوں کو اللہ کے ماں سوا سے کیریئر کا بھوت سوار ہے، جاب نہیں ملے گی، خوف خوف خوف۔ آج بہت سے ینگسٹر جو ہیں وہ خوف کا شکار ہے۔ کس چیز کا خوف؟ سی جی پی کم نہ ہو جائے۔ کس چیز کا خوف؟ سی کا کو لڑکا بیٹھا تو پیپر پر فیل نہ ہو جائے، کیریئر جاب نہ اچھی لگے گی تو کیا ہوگا، ڈپریشن کے اندر۔ پانچویں مجھے کسی ڈاکٹر نے بتایا، سائیکالوجسٹ ہیں بہت بڑے، وہ کہنے لگے کہ 8 سال 9 سال 10 سال کے بچے آتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں ڈپریشن ہے، خوف ہوتا ہے ایگزامز کا، اسکول کے خوف کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ جس کے دل میں اللہ آ جائے نا، اللہ سارے خوف کو نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ تو اپنے دلوں کے اندر، اپنے پوری کیریئر کے اندر کی جرنی میں، اپنی یونیورسٹی کے اندر، اپنی جاب میں اللہ کو ساتھ لے لیں۔ اللہ کو ساتھ کیسے لے سکتے ہیں؟ کوئی شارٹ کٹ بتا سکتے ہیں؟ آسان جو اللہ نے آپ کے ہاتھ میں پکڑا دی نا، اس قرآن کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں بس۔ قرآن کا مطلب ہے یہ قرآن اور رسول اللہ کی زندگی، اس دو چیزوں کو پکڑ لیں، آپ انشاءاللہ پورے جس بھی جرنی کے اندر اللہ اصل کامیابی دیں گے، یعنی کہ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اگر نہ دنیا کے اندر بہت کچھ مل گیا اور آخرت میں نہ ملا تو وہ ناکامی ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدا ویخوفونک بالذین من دونہ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اللہ کس کو گمراہ کرتا ہے؟ زبردستی گمراہ کرتا ہے کسی کو۔ ویہدی الیہ من اناب، میں بار بار یہ آپ لوگوں کو ایمفیسائز کروں، ہدایت نا اتنی سستی نہیں ہے۔ آپ کی یونیورسٹی کی ڈگری تو بہت ورتھ اٹ ہے کہ آپ 4 سال پیسے بھی دیتے ہیں، فیس بھی پے کرتے ہیں، جاتے بھی ہیں، اور اس کے بعد جا کے آپ کو ڈگری ملتی ہے، ایگزامز بھی دیتے ہیں۔ ہدایت اللہ نے اتنی سستی نہیں رکھی ہوئی کہ بغیر طلب کے یہ مل جائے گی۔ ہاں سستی ہے بھی، جو طلب کرے گا اس کو مل جائے گی۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، جس کو اللہ ہدایت دے دے، اللہ کس کو ہدایت دے گا؟ جو وہ ہدایت کو طلب کرتا ہے۔ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ الیس اللہ بعزیز، کیا تمہیں یقین نہیں ہے کہ اللہ غالب ہے، ذی انتقام، اور بدلہ بھی لے گا؟ جو تم دنیا کے اندر کام کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، آبزرو کر رہا ہے تمہیں سائلنٹلی، تمہاری رسی کو دراز کیا ہوا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے اپنے بارے میں ذی انتقام، اللہ بدلہ بھی لیتا ہے۔ بدلے سے مراد جو تم کر رہے ہو، یو وڈ بیئر دا کانسیکوینسز آف یور بیڈ ڈیڈز، جو تم کر رہے ہو۔ وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ، اے نبی آپ ان سے اگر پوچھیں، من خلق السماوات، کون ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، والارض، زمین کو پیدا کیا، تو کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ۔ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ مِن ضُرِّي هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّي، اے نبی ان سے پوچھیں کہ کیا اللہ کے سوا کوئی ایسا ہے، اگر اللہ تمہارے بارے میں فیصلہ کر لے کہ تمہیں تکلیف پہنچنی ہے، کوئی مائی کا لال دنیا میں موجود ہے جو تمہاری اس تکلیف کو دور کر سکے اللہ کے سوا؟ اللہ نے اگر ڈیسائیڈ کر لیا تمہارے بارے میں کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچنی ہے، تمہیں فیلئر پہنچنا ہے، کوئی اس فیلئر کو سکسیس کے اندر تبدیل نہیں کر سکتا۔ اس لیے اپنے رب کو اپنی پوری زندگی میں اس کا دامن پکڑ لو قرآن کے ذریعے سے۔ قل حسبی اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجیے اللہ ہمیں کافی ہے۔ اللہ، جب زیادہ ذہن چلنا شروع ہونا، فیوچر کا خوف آنا شروع ہو جائے، انزائٹی، ڈپریشن، تو یہ پڑھ لیا کریں حسبی اللہ، حسبی اللہ، اللہ مجھے کافی ہے۔ علیہ یتوکل المتوکلون، اسی کے اوپر توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے۔ قل یا قوم، ہم توکل بتاؤں کس پہ کرتے ہیں؟ ہم توکل کرتے ہیں اپنی ڈگری کے اوپر۔ دیکھیں ڈگری حاصل کرنا برا نہیں ہے، ڈگری پہ توکل کرنا برا ہے۔ ہم توکل کرتے ہیں اپنے بزنس کے اوپر، بزنس کرنا بالکل برا نہیں ہے، کریں بزنس، بزنس پہ توکل کرنا برا ہے۔ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ علیہ یتوکل المتوکلون، کسی پہ اگر تکیہ کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے تو اللہ پہ کرو۔ تم اپنی چھوٹے سا ایک فرینڈ سرکل کے اندر تم بڑے خوش ہوتے کہ میرے دوست ہیں، اس شکل کے اندر میرے ساتھ دیں گے، کام آئیں گے،
کوئی کسی کی کام نہیں آ سکتا. قل یا قوم، اے میری قوم، اعملو، تم کام عمل کرو، ما علی مکانتکم، اپنی جگہ پہ، انی عامل، میں بھی عمل کر رہا ہوں، فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے. جو تم دنیا میں کاٹ رہے ہو، جو تم دنیا میں بو رہے ہو، کل وہی کاٹ لو گے. من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم. انا انزلنا علیک الکتاب، اے نبی ہم نے نازل کی آپ کے اوپر کتاب، للناس، لوگوں کے لیے، بالحق، حق کے ساتھ، فمن اہتدی، اب جس نے اس قرآن کو پکڑ لیا، ہدایت پہ آ گیا، فلنفسی، تو اس کا بینیفٹ کس کو ہے؟ اس کو ہے، کسی دوسرے کو بینیفٹ نہیں ہے. مجھے کیا بینیفٹ آپ لوگوں کو پڑھانے کا؟ مجھے اپنی آخرت جو ہے سنوارنی ہے، اس لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں. آپ عمل کریں گے تو یہ میرا بینیفٹ اس میں کیا ہے کہ آپ کا جو عمل ہے وہ میرے نامہ اعمال میں آ جائے گا. لیکن سب سے جو امیجیٹ بینیفیشری ہے وہ کون ہے؟ وہ آپ کی اپنی جان ہے. انا انزلنا علیک الکتاب، اے نبی ہم نے نازل کی یہ کتاب آپ کے اوپر، لوگوں کے لیے، حق کے ساتھ، فمن اہتدی، جو اس پہ جو ہدایت پا لے گا اس قرآن کے ذریعے سے، فلنفسی، اس کی اپنی جان کا فائدہ ہے. ومن ضل، جو گمراہ ہو جائے گا، چھوڑ دے گا اس کو، فانما یضل علیہا، تو اس کا جو انجام ہے اس کو خود بھگتنا پڑے گا. وما انت علیہم بوکیل، اے نبی آپ ان کے اوپر، آپ ان کے کوئی وکیل نہیں ہے، آپ کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کی جائے گی کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائے تھے. آپ کا کام تھا بس میسج ڈیلیور کرنا، وہ آپ نے کر دیا، اب آگے ان کے اوپر ہے. دے وڈ بیئر دا کانسیکوینسز، اگر وہ مان لیں گے تو بہت اچھا، نہیں مانیں گے تو دیکھ لیں گے مرنے کے بعد کہ آگے کیا ہوتا ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ وہ ذات ہے جو فوت کرتا ہے جان کو نکال، یتوفی الانفس حین موتہا، اس کی موت کے وقت اس کی روح کو قبض کرتا ہے کون؟ اللہ. والتی لم تمت فی منامہا فیمسک التی قضا علیہ الموت ویرسل الاخری، دوسری طرف وہ ان لوگوں کی روح کو بھی اللہ قبض کر لیتا ہے جو سو رہے ہوتے ہیں. والتی، جب یہ نیند بھی ہے نا، نیند یہ بھی موت کی ایک شکل ہے، اس میں بھی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے. کس طرح سے قبض کیا جاتا ہے ہم نہیں جانتے. قرآن کے اندر آتا ہے 15ویں پارے کے اندر، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح میرے رب کا امر ہے. تم نہیں سمجھ سکتے، وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تم اس روح کو سمجھ نہیں سکتے، تو تمہیں اس کی بحث میں، ڈیبیٹ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ بات ہے جو قرآن پہ بتا ہے، جب انسان سو رہا ہوتا ہے تو اس کی روح قبض ہو جاتی ہے، اللہ اس کو اپنے پاس اوپر بلا لیتے ہیں. کیا اس کی شکل ہوتی ہے، کیسے ہوتا ہے، ہم نہیں اس کو جانتے. لیکن یہ موت کے وقت بھی روح قبض کر لی جاتی ہے اور نیند کے وقت بھی روح قبض کر لی جاتی ہے. واللتی لم تمت فی منامہا فیمسک التی قضا علیہ الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمى، تو اللہ یہ جو لوگ سو جاتے ہیں ان کی روح کو واپس لوٹا دیتے ہیں ایک وقت تک کے لیے. جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ان کی روح کو بھی قبض کر لیا جاتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور اور فکر کرتے ہیں. ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا تم اللہ کو چھوڑ کے کوئی اور سفارشی بنا چکے ہو؟ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، تم اللہ کو چھوڑ کر جس کو سفارشی بنا رہے ہو بے شک وہ کسی چیز کا مالک نہ ہو، تمہارے نفع نقصان کا، یا اس کو کوئی عقل اور شعور نہ ہو، تب بھی تم اس کو اپنا اللہ کو چھوڑ کے اس کا دامن پکڑ لو گے. قل للہ الشفاعۃ جمیعا، تمام طرح کی جو شفاعت ہے وہ اللہ کے لیے ہے. لہ ملک السماوات والارض، وہ بادشاہ ہے زمین اور آسمان کا. ثم الیہ ترجعون، تمہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے. واذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، اکیلے اللہ کا، تو اشمئزت، بگڑ جاتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، ان لوگوں کے چہرے بدل جاتے ہیں، ان کے فیشل ایکسپریشنز چینج ہو جاتے ہیں، وہ نفرت کرنے لگتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا نام لیا جا رہا ہوتا ہے. یہ کفار کے بارے میں خاص طور پہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بھی آتے ہیں، اور بالعموم بھی جو کافر ہیں ان کے مجلس کے اندر، یا آپ دیکھیں دین جو یہ، اگر آپ نے تھوڑا سا مائنیوٹ کوانٹٹی کے اندر اس کو دیکھنا ہو نا، ایسے لوگ جو دین سے بہت دور ہوتے ہیں، آپ ان کے سامنے کوئی دین کی بات کریں وہ مطلب وہ انوائڈ ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ دیکھیں ان کے فیشل ایکسپریشنز چینج ہونا شروع کریں گے. آپ کسی کو سے جو ہے نا مطلب بات کرنے کا کوشش کریں جو دین کے بارے میں، آپ اس کے روک کے پوچھیں جی کیا آپ سے 2 منٹ کی بات ہو سکتی ہے جی، کیا کس موضوع پہ بات کرنی ہے؟ دین کے اوپر بات کرنی ہے. نو میرے پاس ٹائم نہیں، آئی ایم بزی، چلا جائے گا چھوڑ کے، آپ کو بات نہیں سنے گا. یہی بندہ، سیم بندہ، اپنے اگر اس نے موبائل 50,000 کا لینا ہوتا ہے تو 50,000 کا موبائل لینے کے لیے وہ گھنٹوں کا نا موبائل سروے کر رہا ہوتا ہے چند ہزار بچانے کے لیے. گاڑی لینی ہوتی ہے، پاک ویلز پہ دیکھ رہا ہے، شو رومز پہ جا رہا ہے، ادھر بھاگ رہا ہے ادھر بھاگ رہا ہے، اچھی چیز مل جائے. دنیا کے بینیفٹس کے لیے ہم اتنے سمارٹ ہیں، اتنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، اور آخرت کے معاملے میں اتنے بے وقوف ہیں کہ دین کی بات سننے کا ہمارے پاس ٹائم
ہی نہیں ہے. تو یہ جو کفار تھے اس کی ایکسٹریم سچویشن پہ تھے, جب اللہ کا نام لیا جاتا تھا اکیلے اللہ کا, تو ان کے یہ اس چیز سے نفرت کرتے تھے. قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ, ان لوگوں کے دل جو مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین نہیں رکھتے. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ, جب اس کے اللہ کو چھوڑ کے کسی اور ٹاپک پہ آپ ڈسکشن سٹارٹ کر دیں, 3 گھنٹے کرکٹ کے اوپر ڈسکشن کروا لیں, they would love it. ڈسکشن کروا لیں ان کے اپنی پرسنل ہابیز کے اوپر, they would love it. اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کا ذکر کر لیں تو they would love it, they would enjoy it, they would participate, they would be fully active. لیکن اللہ کا ذکر ہو تو وہ بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ کفار کی سچویشن تھی جو اس ٹائم پہ بھی تھی. قل اللہم فاطر السماوات والارض, لوگو کہہ دو اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا, جو ابتداً پیدا کرتا ہے زمین اور آسمان کو. وہ کون ہے؟ عالم الغیب, وہ تمام غیب کی چیزوں کو جاننے والا ہے. والشہادہ, حاضر اور غائب سب اللہ کے لیے برابر ہے. انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون, اے اللہ آپ ہی اپنے بندوں کے درمیان کل قیامت کے دن فیصلہ کریں گے جن چیزوں میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جميعا ومثلہ معہ لافتدوا بہ من سوء العذاب یوم القیامہ, یہ ظالم لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہوگا, گناہ کیا ہوا ہوگا, یہ کل قیامت کے دن چاہیں گے کہ کسی طرح سے ہماری جان چھوٹ جائے. جو کچھ اس دنیا کے اندر ہے, جتنا کچھ ہے, جتنی ویلتھ ہے, جتنے ریسورسز ہیں, جتنا آئل ہے, جتنے گولڈ ریزروز ہیں, جتنا جناب بینکس میں ڈالر پڑا ہوا ہے, جتنی ایکیومولیٹڈ ویلتھ ہے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک, ہم ساری کسی طرح سے دے کر اپنی جان چھڑا لیں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اس فدیے کو قبول نہیں کیا جائے گا. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ, ہوا کیا جس چیز کا ان کو یقین نہیں نہ تھا, جس کے بارے میں یہ کنفیوز تھے, جس کے بارے میں یہ انسرٹن تھے کہ پتہ نہیں مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے, اب انہوں نے اپنی آنکھوں سے جب اس کو دیکھ لیا, اب they would wish کہ کاش ہم ہر چیز کو قربان کر کے اپنی جان اس جہنم سے چھڑوا لیں. چھڑوانے کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں موت آ جائے, ہم جنت کا بھی سوال نہیں کرتے, ہمیں بس مٹی کر دیا جائے. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ, جو انہوں نے برے اعمال کیے ہوں گے دنیا میں, جو بدنظری کی ہوگی, جو قرآن کو پوری پیٹھ دکھائی ہوگی, جو میوزک سنا ہوگا, جو برائیاں دنیا میں کرتے تھے بڑے بلنٹلی, اب کیا ہوگا؟ بَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا, جو انہوں نے دنیا میں برائیاں کی ہوں گی, گناہ کیے ہوں گے, اب وہ چاروں طرف سے اس کو آ کے کل قیامت کے دن گھیر لیں گے. وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ, اور جن چیزوں کا اس قرآن کا وہ مذاق اڑاتے تھے, رسول اللہ کی زندگی کا مذاق اڑاتے تھے, وہ مذاق اڑانا بھی ان کے سامنے آ جائے گا اور اس کو گھیر لیں گے. ان کے سارے جو برے اعمال ہیں ان کو چاروں طرف سے, چاروں ڈائریکشن سے گھیر لیں گے. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ, اللہ انسان کی سائیکالوجی کو بیان کر رہے ہیں, یہ بار بار یہ سائیکالوجی اللہ قرآن میں ذکر کرتے ہیں. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا, جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے, کوئی پرابلم آتی ہے, فائنینشیل کرائسس آتا ہے, یا جہاں پہ ہمارا دل ہوتا ہے شادی کرنے کا وہاں پہ شادی نہیں ہوتی, فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ, کوئی تکلیف پہنچتی ہے, دعانا, تو بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے. کچھ دیر کے لیے اس کی داڑھی بھی آنا شروع ہو جاتی ہے ہلکی ہلکی, تھوڑی دیر کے لیے ٹوپی بھی اپنے سر پہ اس کی آ جاتی ہے, کرتا شلوار بھی پہننا شروع کر دیتا ہے, اللہ سے مانگنا بھی شروع کر دیتا ہے, اللہ اس کی دعا کو قبول بھی کر لیتے ہیں. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ, جب اللہ اس کی تکلیف حاجت کو پورا کر دیتے ہیں, منا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُ عَلَى عِلْمٍ, جب اللہ اس کی وہ وش کو, دعا کو قبول کر لیتے ہیں, بتاؤں کیا کہتا ہے کہ آئی ایم ویری اسمارٹ, میری اسٹریٹجی بہت اچھی تھی. جاب آپ کی کیوں اتنی, آپ کو کیسے جاب ملی اتنی اچھی جاب؟ ہاؤ کین آئی گیٹ دس جاب؟ میں وہ UET کا پڑھا ہوں, میں آکسفورڈ کا پڑھا ہوں, میری ڈگری بہت نہ ہائی ہے, بڑی اونچے لیول کی ڈگری ہے میری, کو کیا کہتے ہیں, ہاں میری باہر کی ڈگری ہے, انٹرنیشنل ریکگنیشن ہے, اور میری کمپنی بہت زبردست تھی, مجھے کک سٹارٹ بہت اچھا ملا, میں نے بالکل زیرو سے سٹارٹ کیا, بزنس میں بڑی ایفرٹ کی اور دن رات ایک کر دیا. تو وہ کہ جب اللہ اس کو خیر پہنچاتے ہیں تو وہ اپنی سمارٹنس نہ ایکسپلین کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے دیکھا بھائی کتنا سمارٹ ہے. کئی لوگوں کا نا یہ پیٹ جملہ بنا ہوتا ہے, دیکھیے بھائی کی سمارٹنس. بھائی سمارٹنس آپ کی کوئی نہیں ہے, اللہ کی تقدیر چل رہی پیچھے. آپ کی سمارٹنس نا مٹی کا ڈھیر بن جائے گی. اپنی کامیابیوں کو اللہ کی طرف ڈالیں, ناکامیوں کو اپنے اوپر ڈالیں. کامیابیوں کو, یہ بہت امپورٹنٹ میسج ہے قرآن کا, کامیابیوں کو اللہ کی طرف منسوب کریں, ناکامی کو اپنے اوپر ڈالیں کہ میرا جرم ہے, میرا قصور ہے, میں اللہ کو چھوڑ بیٹھا ہوں. قال انما اوتیت علی علم بل ہی فتنۃ, یہ آزمائش ہے تمہاری دنیا میں, تمہیں ظاہر میں نظر آ رہا ہے کہ یہ سورس ہے تمہاری سکسیس کا,
اللہ کہہ رہے ہیں وہ تمہیں ظاہر میں تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، تم کس کو بلیو کرتے ہو؟ تم اس سورس کو بلیو کرتے ہو یا اس کے بیک اینڈ پہ اللہ کی مشیت چل رہی ہے اس کو بلیو کرتے ہو؟ بل ہی فتنۃ ولکن اکثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون. ان سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے ایسی ملی جلی باتیں کی. قارون کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ قارون جو تھا فرعون کا فائنانس منسٹر تھا، فرعون کی گورنمنٹ کے اندر فائنانس منسٹر تھا. بہت پیسہ تھا، اتنا پیسہ تھا کہ اس کے جو خزانے تھے، اس کے خزانوں کی جو چابیاں ہوتی تھی ایک بہت بڑی جماعت اٹھایا کرتی تھی. اس ٹائم پہ بایو میٹرک لاک تو ہوتے نہیں تھے کہ ایک چابی یا فنگر پرنٹس کے تھرو جو ہے نا وہ اپنے خزانوں تک پہنچ، تو بڑی بڑی چابیاں ہوتی تھیں خزانوں کی. تو جب وہ اسے یہ کہا جاتا تھا کہ تم اللہ کے راستے مال کیوں نہیں خرچ کرتے ہو، جس طرح احسن کما احسن اللہ الیک، جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے، تمہیں مال دی ہے، تم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو. تو وہ آگے سے کہتا تھا مٹیریلسٹک مائنڈ فریم تھا اس کا، کیپٹلسٹک مائنڈ فریم تھا اس کا. وہ کہتا تھا میں اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں کیوں خرچ کروں؟ انما اوتیت علی علم، یہ جو مال کی ریل پہ نظر آ رہی ہے، یہ جو بزنس ہے، جو اتنا میرے جو ہے نا پروٹوکول ہے، آگے پیچھے رائٹ لیفٹ پروٹوکول، گارڈز کی گاڑیاں گھوم رہی ہیں، یہ تو مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے. اس میں اللہ کا کیا کمال ہے؟ یہ تو مجھے میری ایفرٹ کی بیسس پہ ملا ہے. انما اوتیت علی علم. تو اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جملے پہلے بھی بہت لوگوں نے جو ہے نا وہ بولے، اور ان کا انجام کیا رہا؟ فرعون قارون کو زمین میں دھسا دیا گیا. فاصابہم سیئات ما کسبوا. دیکھیے قرآن جو ہے نا ایک چیز امپورٹنٹ ہے، قرآن نا بہت سی کیس سٹڈیز کو ڈسکس کرتا ہے. آپ لوگ جو یونیورسٹی کے لڑکے، کیا آپ لوگ کیس سٹڈیز نہیں پڑھتے ہیں نا کیس اسٹڈی؟ کیوں پڑھتے ہیں کیس اسٹڈی؟ یہ اسٹریٹجی بیسیکلی تو قرآن سے ہی ڈرائیوڈ ہے. جو کیس اسٹڈیز، اور خاص طور پہ جو ویسٹرن ایجوکیشنز ہے نا، باہر کی اعلیٰ تعلیم جس کو ہم سمجھتے ہیں، وہاں پہ تھیوری کم ہے اور پریکٹیکل اپلیکیشن کیس اسٹڈیز کے تھرو زیادہ ہے. کیس اسٹڈیز کے اوپر جو ہے نا بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے، تھیوری کے اوپر بہت کم فوکس ہوتا ہے. تو یہ قرآن کے اندر نا بہت سی کیس اسٹڈیز ہیں. فرعون کی کیس اسٹڈی ہے. فرعون کی کیس اسٹڈی صرف وہ ایک واقعہ نہیں ہے فرعون ورسز موسیٰ علیہ السلام کا. موسیٰ علیہ السلام کے جو مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں وہ آج بھی موجود ہیں. فرعون کے مائنڈ سیٹ کے لوگ آج بھی موجود ہیں. قارون کے مائنڈ سیٹ کے لوگ آج بھی موجود ہیں. آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ قارون کے مائنڈ سیٹ کو فالو کرتے ہیں، کیپٹلسٹک اپروچ رکھتے ہیں، مٹیریلسٹک اپروچ رکھتے ہیں، یا موسیٰ علیہ السلام کی اپروچ رکھتے ہیں. قرآن نے ساری کیس سٹڈیز کو ایکسپلین کیا ہے. تو یہ صرف واقعے، قصے، کہانیاں نہیں، یہ ہمارے اور آپ کے لیے عبرت ہیں. یہ کیس سٹڈیز ہیں. بنی اسرائیل کے واقعات کو بیان کیا گیا، وہ کیس سٹڈیز ہیں میرے اور آپ کے لیے، تاکہ جو غلطیاں انہوں نے کی وہ ہم ریپیٹ نہ کریں. قد قالها الذين من قبلهم فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون فاصابهم سيئات ما كسبوا. جو انہوں نے برائی کی اس کا انجام ان کو ملا. والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا. جو برائی کرے گا اللہ اس کو انجام اس کا دے گا. وما هم بمعجزين. وہ اللہ کو ہرا نہیں سکتے دنیا کے اندر. یہ ہیں ان کا قد کتنا ہے. اللہ کی زمین کا وجود دیکھیں، اللہ کی کہکشاؤں کا، اللہ کی جن قدرت کا وجود دیکھیں. اور یہ 6 فٹ کا نوجوان، 6 فٹ کے بھی نا ریئر ہے مرد ویسے اب نا، 6 فٹ کا نوجوان بھی نہیں، 5 فٹ 7 انچ 8 انچ کی نا اکثر پاپولیشن ہے پاکستان کے اندر. تو یہ 5 فٹ 7 8 انچ کا جو نوجوان ہے، گبرو جوان ہے، تو یہ اللہ کو ہرا سکتا ہے اللہ کی نافرمانی کر کے. اولم یعلم ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. رزق کی بہت پریشانی ہے ہر بندے کو نا. ٹھیک ہے، ایفرٹ کریں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ رزق کے فیصلے میں کرتا ہوں. رزق کے فیصلے کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. اس کے اندر نشانی ہے بہت بڑی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. قل یا عبادی الذین اسرفوا. اے نبی میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے، الذین اسرفوا علی انفسہم، جو ظلم کر بیٹھے ہیں اپنی جانوں پر، لا تقنطوا من رحمت اللہ. جو یونیورسٹیز کے اندر حرام ریلیشنز کے اندر انوالو ہو گئے ہیں، جو پورن ایڈکشن کے اندر انوالو ہو گئے ہیں، جو ڈرگ ایڈکشن کے اندر انوالو ہو گئے ہیں، جو اور جو ہے نا موبائل کا مس یوزیج کے اندر انوالو ہو گئے ہیں، بیٹنگ سائٹس کے اندر انوالو ہوں گے، حرام کی آمدن کمانے کی ان کو لت پڑ گئی ہے، کوئی بھی گناہ کر چکے ہیں، بے شک کتنے بھی بڑا اس کا والیوم کیوں نہیں ہے، کتنا ہی بڑا اس کا جو ہے نا وہ حجم کیوں نہیں ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. انہ هو الغفور الرحیم. وہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا. جتنے بڑے گناہ مرضی کر لو، اس گناہ کے کرنے کے بعد کبھی مایوس نہ ہونا، اللہ سے فوراً معافی مانگ لینا، اللہ سے صلح کر لینا، اللہ کو ناراض نہ چھوڑنا. جس طرح ایک بچے سے جب غلطی ہو جاتی ہے اپنی ماں سے وہ معافی مانگ کے فوراً صلح کر لیتا ہے، تو اللہ سے فوراً صلح. غلطیاں ہوں گی
جوانی کے اندر تم پھسلو گے، لیکن قرآن کہتا ہے والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم، وہ بچتے ہیں گناہ کی چیزوں سے، فحش اور یعنی کی چیزوں سے، لیکن کبھی کبھار پھسل بھی جاتے ہیں۔ لیکن ایک بندہ ہے جو کبھی کبھار پھسل جائے، اور ایک ہے جو پھسلتے ہی رہتا ہے، وہ کھڑا ہی نہیں ہوتا، بس پھسلا ہی جانا، نیچے گرا ہی رہتا ہے گناہوں کے اندر۔ تو یہ نہیں کرنا، اس دلدل سے اپنے آپ کو نکالنا ہے، کھڑا ہونا ہے، چلنے کی کوشش کرنی ہے اللہ کی طرف۔ پھر گر جاؤ گے کوئی بات نہیں، پھر کھڑے ہونا، اللہ سے معافی مانگ لینا، اللہ سے تعلق کو جوڑ لینا، نیت رکھنا کہ اللہ گناہوں کو چھڑا دے۔ یہ آیت میں تھوڑا سا نا اس پہ آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتاؤں گا۔ آپ میں سے کس نے نام سنا ہوا ہے وحشی کا؟ یہ وحشی وہ ہیں جنہوں نے حضرت حمزہ کا نام کس نے سنا ہوا ہے؟ جناب رسول اللہ کے چچا تھے۔ دیکھیں ہمیں سیرت کے بارے میں بالکل ہے نا، ہماری انفارمیشن بہت کمزور ہے، امپروو کریں اس کو، سیکھیں۔ حضرت حمزہ رسول اللہ کے چچا تھے۔ کب شہید ہوئے؟ غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے۔ یہ حضرت حمزہ ایمان ایسے لائے، ابو جہل کا نام سنا ہوا ہے، جس کو رسول اللہ نے کہا فرعون ھذی امہ، میری امت کا فرعون کون تھا؟ ابو جہل۔ ابو جہل نے رسول اللہ کو تکلیف پہنچائی، حضرت حمزہ کو پتا چلا کہ میرے بھتیجے کو ابو جہل نے مارا ہے، تکلیف پہنچائی ہے، اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ ابو جہل واز ناٹ این ایزی پرسنالٹی، اس کو کوئی عام بندہ ڈیل نہیں کر سکتا تھا، وہ اس کی بڑی سے تھی اس سوسائٹی کے اندر۔ حضرت حمزہ آئے کہ ہاؤ ڈیئر یو ٹو ٹچ مائی نیفیو، آ کر اپنی ان کے کمان تھی ہاتھ میں، پکڑ کے ماری ابو جہل کے ہاتھ سر کے اوپر، اس کا سر پھاڑ دیا، اور اس نے کہا کہ میں ایمان لے کر آتا ہوں اپنے بھتیجے پہ، تو جو کر سکتا کر لے۔ اس کا سر پھاڑ دیا پکڑ کے، اتنے اسٹرانگ تھے، اتنے کریجیس تھے، اور کہا میں ایمان لے کر آتا ہوں۔ ایمان لانے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن اس وجہ سے کہ تو نے میرے بھتیجے پہ ہاتھ کیسے اٹھایا، ایمان لیا، ٹھیک ہے۔ اور اس رات کہتے ہیں میں اپنے بارے میں خود سوچتا ہوں میں ایمان تو لے آیا ہوں، لیکن آئی ڈونٹ ایکچولی مین اٹ۔ پوری رات سوچتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے کہ اللہ میں نے اگر فیصلہ صحیح کیا تو مجھے قائم رکھیں، اگر میں نے فیصلہ صحیح نہیں کیا تو میرے لیے ایگزٹ ڈور کوئی نہیں ہے اپنا، میں اتنے علانیہ طور پہ ایمان لے آیا ہوں، تو میرے لیے کوئی ایگزٹ ڈور بنا دے۔ خیر اللہ نے ان کو ایمان دیا، اور جب یہ ایمان لے کر آئے تو پھر اللہ نے ایسی اسٹرینتھ دی مسلمانوں کو ان کے ایمان کی وجہ سے۔ اس کے بعد عمر بن خطاب، یہ دو پلرز بنے تھے اسلام کے، جن کی بات جن کے اوپر جو ہے نا سارے صحابہ، لیکن خاص طور پہ ان دو کا اسلام کی جو اگلی عمارت تھی، فتوحات تھی، ان کے جو ہے نا پوری کی پوری عمارت ان کے اوپر کھڑی تھی۔ یہ حضرت حمزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے محبوب چچا تھے، جو اتنی محبت کرتے تھے رسول اللہ سے، ان کو قتل کیا تھا وحشی نے، شہید کیا تھا وحشی نے غزوہ احد کے اندر۔ یہ وحشی بات دیر کی بات ہے، بعد میں غزوہ احد کے کئی سالوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس نے پیغام پہنچایا کہ میں نے سنا ہے اے محمد، آپ کا رب قرآن کے اندر کہتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، باقی سارے گناہوں کو معاف کر دے گا جسے چاہے گا۔ تو میں نے تو شرک بھی کیا ہے اور بھی بہت بڑے بڑے جرم کیے ہیں، فہل لی سبیل، کیا میری بخشش کا کوئی ذریعہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے پیغام پہنچا وحشی کا، جناب رسول اللہ کی زبان اطہر ابھی جنبش میں نہیں، اللہ نے وحی بھیج دیا آسمانوں سے، جبرائیل کو بھیج دیا قرآن کی آیات دے کر، الا من تاب، جو توبہ کر لے، وآمن، ایمان لے آئے، وعمل صالحا، نیک اعمال کریں، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو اللہ اس کی برائیوں کو نیکی میں بدل دے گا۔ تو اللہ کے نبی نے یہ آیات واپس بھجوائی وحشی کو، اس نے آیات پڑھی، اس نے کہا اس میں تو اللہ نے بڑی لمبی چوڑی جو ہے نا وہ کنڈیشنز لگا دی ہیں کہ پہلے ایمان لائے پھر نیک کام کرے، مجھے نہیں پتا میں ایمان لانے کے بعد نیک کام کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا، فہل لی سبیل، کیا میری بخشش کا کوئی راستہ ہے؟ تیسرے نمبر کے اوپر پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ وحی آئی، کس کے بارے میں؟ وحشی کے بارے میں۔ کس کے قاتل ہیں؟ حضرت حمزہ بن عبد المطلب کے۔ کون ہے یہ؟ رسول اللہ کے محبوب ترین چچا ہیں، جن کے اوپر اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی، ابتدا کے اندر مسلمانوں کو قوت ملی، یہ اس کے قاتل ہیں۔ اتنا بڑا جرم تو ہم میں سے کسی نے نہیں کیا نا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی رحمت کے اوپر جو ہے نا ہم اپنی جان کو قربان کر دیں۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا آسمانوں سے یہ آیات دے کر، قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے نبی میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں، اللہ کو ناراض کر بیٹھے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، شیطان مایوسی ڈالے گا، گناہ ہو جائے گا، میں کہہ رہا ہوں میں معاف کر دوں گا، ولم ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تم زمین کے فرش سے لے کر آسمان کے عرش تک اپنے
گناہوں کے ڈھیر انبار لگا دو, سچے دل سے توبہ کرو, نیت کرو کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا, اللہ سارے معاف کر دیں گے. معاف نہیں کریں گے, تمہارے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے. امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ جملہ بولا کہ میں دنیا کا سب سے زیادہ نیک آدمی ہوں. لوگ پریشان ہو گئے, یہ کیسا دعویٰ کر رہے ہیں. وہ پوچھا, انہوں نے بتایا کہ میں نیک اس طرح سے ہوں کہ میں سب سے زیادہ گنہگار ہوں, میں سب سے زیادہ اس دنیا میں اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہوں. اللہ کا وعدہ ہے کہ جو نیکی, جو گناہ کو کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگ لے گا, اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے. تو اس اعتبار سے میری نیکیاں تم سب سے زیادہ ہیں. کیوں؟ کیونکہ میں تم سے زیادہ, سب سے زیادہ گنہگار ہوں. تو یہ شیطان نا ڈس اپوائنٹمنٹ ڈالتا ہے, گناہ کر کے نا اسی دلدل کے اندر دھسانے کی کوشش کرتا ہے, نا امیدی کو ڈالتا ہے, یار ہم تو نہیں نکل نہیں سکتے ان چیزوں کے اندر سے نا. یہ نا امیدی پیدا کرتا ہے. جب یہ نا امیدی پیدا کرے, اللہ کی بات اور اللہ کے قرآن کو اپنے ذہن میں لیں کہ کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. اللہ اگر وحشی کی بخشش کر سکتا ہے اور صحابی رسول بنا سکتا ہے, تو کیا آپ کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اللہ معاف کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ اللہ قادر ہے. اللہ سے کبھی اللہ کو پیٹھ نہیں دکھانی. پیٹھ دکھانے کا مطلب ہے گناہ ہو جائے گا, یہاں سے نکلنے کے بعد گناہ ہوں گے. یہ قرآن کی آیتیں بتا رہی ہے, جب گناہ ہو جائے اللہ سے معافی مانگے, اللہ سے صلح کر لو. واتبعوا وانیبوا الی ربکم, صلح ہو گئی, وانیبوا الی ربکم. اب کیا کرنا ہے اگلا کام, وہ بھی اللہ پورا ایک نا پورا روڈ میپ بتا رہے ہیں. اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. وانیبوا الی ربکم, بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. ان مجالس کے اندر آنا جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہے, اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا ہے, اس کے ذریعے سے رجوع کرنا ہے. وانیبوا الی ربکم واسلموا لہ من قبل ان یاتکم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم, اور اتباع کرو ان باتوں کی جو قرآن بہترین آیات تمہارے طرف نازل کی جا رہی ہیں, ان کی اتباع کرو. من قبل ان یاتکم العذاب, اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر عذاب کا کوڑا برس پڑے, بغتۃ, اچانک, وانتم لا تشعرون, تم اس کا شعور بھی نہ ہو. یہ جتنی جو قرآن کی آیات آ رہی ہوتی ہے نا عذاب کے بارے میں, جہنم کے بارے میں, یہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ کی وعید تو ہے ہی, اللہ کی رحمت ہے. کس طرح سے؟ آپ کے والد صاحب آپ کو کہیں بیٹا میں نے فریج کے اندر خالص دودھ تمہارے لیے رکھا ہوا ہے تاکہ تم کھاؤ, میں نے بادام بھی رکھے ہوئے ہیں, میں نے پستے بھی رکھے ہوئے ہیں, اور میں نے دیسی گھی بھی رکھا ہوا ہے, تمہارے لیے لے کر آیا ہوں میں, تم نے اس کو کھانا ہے. اور اگر تم نہیں کھاؤ گے نا تو میں ایک تھپڑ لگاؤں گا, ایک تھپڑ لگاؤں گا. یہ ایک تھپڑ لگانا باپ کی رحمت ہے یا باپ کی ناراضگی ہے؟ یہ کیا ہے؟ باپ کی شفقت ہے نا. یہ جہنم بھی جو اللہ جہنم سے ڈراتے ہیں, یہ اللہ کی شفقت ہے, یہ اللہ کا تھپڑ ہے. ڈرا رہے ہیں اللہ کہ باز آ جاؤ اس سے, تم کیوں ادھر جانا چاہتے ہو؟ اللہ نے تمہیں جنتی نیشنلٹی دے کے بھیجا ہے دنیا میں, تم کیوں اپنی نیشنلٹی کو جو ہے نا جہنم کے اندر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو؟ وہ تو شیطان کے لیے ہے, تو تم تو شیطان کے راستے پہ نہ چلو نا. یہ بہت بڑا میسج ہے یہاں سے نکلنے کے بعد کہ ہم اپنی زندگیوں کے ڈائریکشن کو ٹھیک رکھیں. ان تقول نفس, لیکن جب تم مر جاؤ گے اور تم ان چیزوں کے اوپر عمل نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ ان تقول نفس یا حسرتا, ہائے حسرت. جو بندہ اللہ سے تعلق کو ٹھیک کر کے نہیں جائے گا وہ کل کیا کہے گا؟ یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ, ہائے افسوس, افسوس کس چیز کے اوپر؟ علی ما فرطت فی جنب اللہ, جو میں نے اللہ کے حقوق کے اندر کمی کی. لوگ کہتے ہیں جی حقوق العباد پورے کر لیں, حقوق اللہ بڑے معاف کرنے والے, بڑے رحم کرنے والے ہیں. بھئی حقوق اللہ بھی پورے کرنے ہیں اور حقوق العباد دونوں پورے کرنے ہیں. حقوق العباد کو امپورٹنس اور ویٹیج دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے نا. تو ایک کانٹیکس کے اندر حقوق العباد بھی اللہ کا ہی حقوق ہے. کیوں؟ اللہ نے کہا ہے کہ ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا ہے, اللہ نے کہا ہے کہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے, جو آپ لوگوں کی ہے نہیں. ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ ان کنت لمن الساخرین, تو یہ حسرت رہ جائے گی اگر ہم دنیا کے اندر ایسے ہی چلے گئے. او تقول لو ان اللہ ہدانی, یا اس موقع پہ تم یہ کہو گے, اللہ تمہارے نا جو حسرتوں کے الفاظ ہیں نا, تمہاری سٹیٹمنٹس ہیں, سٹیٹمنٹس, اللہ وہ سٹیٹمنٹس بھی نا قرآن کے اندر نقل کر رہے ہیں. سٹیٹمنٹ کیا ہوگی؟ ان تقول لو او تقول لو ان اللہ ہدانی, کاش کہ میں بھی ہدایت پا لیتا. کاش, یہ کاش ایک تو جہنمیوں کو عذاب ہوگا, دوسرا ریگریٹ ہوگا جس سے وہ ڈپریشن انزائٹی کے اندر جا رہے ہوں گے, یہ حسرت ہوگی, یہ غم ہوگا. او تقول لو ان اللہ ہدانی, کاش کہ میں بھی ہدایت پہ آ جاتا. لکنت من المتقین, تو میں بھی اللہ کے متقین میں شامل ہو جاتا. او تقول حین تری العذاب,
یا اس وقت تم یہ کہہ رہے ہوگے جب تم اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھ لو گے، یا ملک الموت کو دیکھ لو گے. ملک الموت کی زیارت نہیں کرنی، اپوائنٹمنٹ نہیں ہے آپ کی. کیا آپ قسم کھا کے ہیں کہ آپ نے زندگی کے اندر، دنیا کے اندر ہمیشہ رہنا ہے؟ اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے؟ کیا ملک الموت کی اپوائنٹمنٹ نہیں آپ کے ساتھ ہے؟ پتہ ہے نا ہے. تو پھر اس ٹائم پہ کیا ہوگا؟ او تقولا لو ان اللہ، او تقولا حین تر العذاب، جب دیکھ لے گا وہ عذاب کو اپنی آنکھ سے، جب جو حاضر تھا وہ غائب ہو رہا ہوگا. دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ فینٹ ہو رہی ہوں گی اس لمحے. روح جو ہے جسم میں اندر طرف رہی ہوگی اور نکل رہی ہوگی، اور آخری سانس تمہارے منہ سے نکال دیا جائے گا. تمہاری وہ جو مشین ساتھ لگی ہوتی ہیں ہارٹ بیٹ جج کرنے کی، وہ ساری بالکل جو ہے نا نارمل ہو جائیں گی، پلین ہو جائیں گی. اس ٹائم پہ تم حسرت، میں میڈیکل ریسرچ پڑھ رہا تھا، اس ٹائم پہ جب برین ڈیڈ ہو رہا ہوتا ہے موت کے وقت، تو انسان کا ذہن نا اور ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور پچھلی پوری زندگی کی میموری کو ریکال کر پورا ایک فلیش بیک آتا ہے اس آخری لمحات کے اندر. بچپن کے اندر کی میموریز بھی آتی ہیں، جو کیا ہوتا ہے نا زندگی کے اندر، وہ میموریز ایک دم برین کال کرتا ہے، اور اس کو دیکھ کے انسان بے بس ہوتا ہے. روح نکل چکی ہوتی ہے، نکل رہی ہوتی ہے، غرغرے کا عالم طاری ہوتا ہے، اور پھر حسرت کر رہا ہوتا ہے کہ کاش یہ والا میری میموری کا پورشن جو برین اب ریکال کر کے دکھا رہا ہے، کاش یہ ڈیلیٹ ہو جائے کسی طرح سے، کاش میں یہ نہ کرتا. حسرت حسرت، وہ حسرت اللہ تمہیں آج بتا رہا ہے، یہ حسرت کرو گے تم اس وقت اگر تم نے اپنی زندگی کی ڈائریکشن کو سیدھا نہ کیا. او تقول حین تر العذاب لو ان لی کرا، کاش کہ ایک موقع مل جائے، فاکون من المحسنین، میں بڑا نیک ہو جاؤں گا، میں سچی توبہ کر لوں گا، نیک ہو جاؤں گا. بلا، اب اس ٹائم پہ کیا کہا جائے گا؟ قد جاءت کا آیاتی، تیرے پاس وہ ملک الموت بھی کہے گا، فرشتے بھی کہیں گے تیرے پاس اللہ کی بہت سی آیات آ چکی ہیں، بہت سے لوگ تجھے دین کا پیغام پہنچا چکے، بڑے چینلز بھی تو سبسکرائب کر لیا کرتا تھا، وہاں پہ بھی تو کوئی خیر کی بات سن لیا کرتا تھا، بہت سے حلقات کے ذریعے سے تجھے دین کا پیغام پہنچ چکا. اگر تجھے نہیں پہنچا تو یہ بھی تیرا جرم ہے. اگر کوئی شخص لال لائٹ کے اوپر نہ رکے تو وہ یہ ایکسکیوز پیش کر سکتا ہے، جی مجھے پتا نہیں تھا کہ لال لائٹ کے اوپر رکنا ہوتا ہے. کیا یہ اس کا ایکسکیوز ویلڈ ہے؟ کوئی بندہ قتل کر دے کسی کو کسی اسٹیٹ کے اندر، کہ جی مجھے پتا نہیں تھا کہ قتل کرنا برا ہے، وہ عدالت اس کو کہے گی تیرا اس سے بڑا جرم ہے، تجھے کیوں نہیں پتا تھا کہ تُو نے قتل جو ہے نا کرنا جو ہے نا الاؤڈ نہیں ہے، چوری کرنا الاؤڈ نہیں ہے، یہ تو تیرا اور بڑا کرائم ہے. لوگ کہتے ہیں جی علم حاصل کریں گے تو اور پھنس جائیں گے. پھنسو گے نہیں، اس کو حاصل نہیں کرو گے تو پھر پھنسو گے. صحیح، اگنورنس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. بلا کا جات کا آیاتی، تیرے پاس اللہ کی نشانیاں آتی رہیں. یہ آسمان کو دیکھ، یہ آسمان اللہ کے وجود کے اوپر دلالت کر رہا تھا. فکذبتا، تو جھٹلاتا رہا، آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہا. بے واستکبرتا، تکبر کیا، وکنت من الکافرین، کافر ہو گیا دنیا کے اندر، انکار کر دیا تو نے. ویوم القیامت، یہ تو موت تھی. ویوم القیامہ، قیامت کے دن، تری الذین کذبوا علی اللہ وجوہہم مسودہ، ان مجرموں کا چہرہ سیاہ ہو رہا ہوگا، کالا پڑ رہا ہوگا. کبھی میت کو دیکھا ہے؟ میت کو زیادہ دیر اگر آپ روک لیں تو اس کا چہرہ پیلا پڑنا شروع ہو جاتا ہے، پیلا، پھر نیلا پڑنا شروع ہو جاتا ہے، پھر گلنا شروع ہو جاتی ہے لاش. پھر وہ کہتے ہیں چھوڑ ابا جی کو جلدی سے جو ہے نا قبر کے اندر جو ہے نا وہ اتارو، قبرستان لے چلو. قیامت کے دن جب یہ پوری چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، کالے پڑنا شروع ہو جائیں گے جو گنہگار ہوں گے. الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، اللہ کی طرف سے اعلان کیا جائے گا یہ جہنم جس سے تمہیں دنیا میں ڈرایا جاتا تھا، متکبرین کے لیے آج کافی ہے. ہاں دوسری طرف وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، دوسری طرف اللہ نجات دے دے گا ان نیک لوگوں کو جو اعتکاف پہ آتے تھے، اللہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، نیک مجالس میں آ کے بیٹھتے تھے، قرآن کو سیکھنے کی کوشش کرتے تھے، تو اللہ ان کو آزاد کر دے گا اس جہنم سے. وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا، لیکن یہ بات یاد رکھیں، قرآن کے سورہ مریم کے اندر آتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر کوئی اس جہنم کے اوپر سے گزر کے جنت میں آئے گا. مجھے ایک نوجوان کہنے لگا سر جنت کے اندر تو ہم بور نہیں ہو جائیں گے؟ میں نے کہا کیوں؟ نعمتیں کھا کے یوز کر کے بور ہو جائیں گے جنت کے اندر نا، تو بڑی بورنگ سی لائف ہوگی، کیونکہ لائف جو ہے نا وہ چلتی جائے گی اور بور ہو جائیں گے ہم. میں کہا پہلی بات ہے کہ تم نے دنیا میں اتنی مشقتیں برداشت کی، اس کے بعد تم نے برزخ کے اندر جانے اتنی جنت تکلیفیں برداشت کی، وہ تم کہاں سے شروع ہوئے؟ عالم ارواح سے سٹارٹ ہوئی انسان کی جرنی. دنیا کے اندر بھی مشکلات، پھر موت کی مشکلات، پھر قبر کی مشکلات، پھر آگے
محشر کی مشکلات، پھر جب تم نے جنت بھی جانا ہے تو تم پولیس سرات سے جنت کی پوری سیر کر کے آؤ گے، جب تم جنت میں پہنچو گے میں کہ بوریت نہیں ہوگی، اور دوسرے نمبر پہ ہر روز ایک نئی لگژری ہوگی، ہر روز ایک نئی لائف ہوگی، ہر روز ایک نئی بادشاہت ہوگی، ہر روز بھی نہیں کہہ سکتے، ہر گزرتے لمحے ایک نئی بادشاہت، ہر روز ایک نیا ایڈونچر، کیسے بور ہوگے؟ ہر روز ایک نئی وائف، ایک نہیں ملٹیپل وائف، کیسے بور ہوگے یار تم؟ بورنگ کا تو اس کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا۔ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازِلٍ لَا يَمَسُّهُمْ، تو یہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کو کوئی برائی نہیں پہنچے گی، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ اللہ لوگو اللہ خالق کل شیء، اللہ خالق ہے ہر چیز کا، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، وہ ہر چیز کے اوپر وکیل اور کارساز ہے۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے پاس زمین آسمان کے سارے خزانوں کی چابی ہیں۔ والذین کفروا بآیات اللہ، جو اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، وہ خسارے کے اندر ہے۔ قل افغیر اللہ، اے نبی ان جاہلوں سے پوچھیں، افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے جاہلو تم مجھے اس چیز کی دعوت دے رہے ہو کہ میں اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کروں، بتوں کی عبادت کروں، مزاروں کی عبادت کروں، مردوں کی عبادت کروں جو اپنا نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، میرے سے پہلے بھی جتنے انبیاء آئے اور میرے پر بھی یہی وحی کیا گیا، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تم شرک کرو گے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تم خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگے۔ شرک قرآن کے اندر ایک بہت ڈومیننٹ میسج بتاؤں کس چیز کا ہے؟ توحید کا۔ کبھی کسی کو اللہ کے سوا حاجت روا نہ سمجھیں، کبھی اللہ کے ماں سوا کسی کو مشکل کشا نہ سمجھیں، کبھی کسی کو اللہ کے سوا گنجے بخش نہ سمجھیں، کبھی کسی کو اللہ کے سوا داتا نہ سمجھے۔ داتا دینے والا ہوتا ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ گنج بخش کا مطلب ہوتا ہے خزانہ عطا کرنے والا، وہ اللہ ہے خزانہ عطا کرنے والا۔ کسی ایک بہت ڈومیننٹ کلیئر میسج ہے قرآن میں جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اور اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ بل اللہ فاعبد، لوگوں اللہ کی عبادت کرنا، وکم من الشاکرین، اور اللہ کے شکر گزار بندے بن کے رہنا، اللہ کے شکر گزار۔ اس کے اوپر دیکھیں تمہیں پیسے مل جاتے ہیں، گاڑی مل جاتی ہے، تم اس پہ شکر ادا کرتے ہو، کیا اس پہ شکر ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ نے تمہیں توفیق دے دی کہ تم مسجد کے ماحول کے اندر آ گئے، تمہیں توفیق دے دی کہ تم نیک صحبت کے اندر جو ہے نا مسجد کے ماحول کے اندر آ گئے، اللہ رسول کی جہاں پہ بات ہو رہی ہے، اس پہ زیادہ شکر کی ضرورت ہے۔ تو ان نعمتوں پہ زیادہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ وما قدر اللہ حق کا قدری، اے انسان تو نے اللہ کی قدر نہیں کی جو اللہ کی قدر کا حق تھا۔ والارض جمیعا قبضته یوم القیامہ، زمین پورے کے پورے کل قیامت کے دن اللہ کے قبضے میں ہوگی۔ دنیا میں بھی اللہ کے قبضے میں ہے، لیکن اللہ دنیا کے اندر چھوٹے چھوٹے سی نا اتھارٹیاں باندھ دیتے ہیں لوگوں کے سروں کے اوپر ٹو ٹیسٹ دیم کہ ہاؤ وڈ دے پرفارم، لیکن کل قیامت کے دن کوئی بادشاہ نہیں ہوگا، کسی کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہوگی۔ والارض قبضته یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کے قبضے کے اندر ہوگی یہ زمین۔ والسماوات، یہ جتنی تمہیں کہکشائیں نظر آ رہی ہیں، جتنے تمہیں کلسٹرز، گلیکسی، سپر کلسٹرز، بلیک ہولز، ڈارک میٹر، پلازماز، آسمان، جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے اور جو کچھ تمہیں نظر نہیں آ رہا، سائنسدان آج کہہ رہے ہیں کہ the universe is continuously expanding اور we are confused about the dark matter، یہ پتہ نہیں کوئی ڈارک انرجی ہے، we don't actually know what is that dark energy۔ جو کچھ ہوگا آسمان لپٹ کر اللہ کی مٹھی میں آ جائے، والسماوات مطویات بیمین، اللہ کی مٹھی کے اندر بند ہوگا۔ سبحانہ، وہ بہت پاک ہے، تعالی بلند ہے، اما یشرکون، جو تم اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو۔ اللہ کہے گا کل قیامت کے دن پوری آسمان زمین کو اپنی مٹھی میں بند کر کے، لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہت ہے؟ این المتکبرون، کہاں گئے دنیا میں تکبر کرنے والے؟ کہاں گئے؟ این الجبارون، کہاں گئے ظلم کرنے والے؟ سناٹا ہوگا، ملک الموت کو بھی موت آ چکی ہوگی، جبرائیل بھی مر چکا ہوگا، میکائیل بھی مر چکے ہوں گے، اللہ کا عرش کے جو فرشتے ہیں وہ بھی مر چکے ہوں گے، اللہ کا عرش بھی ختم ہو چکا ہوگا۔ اللہ کہیں گے لمن الملک اليوم، کون ہے بادشاہ؟ ہر طرف سناٹا ہوگا، اللہ خود کہیں گے للہ الواحد القہار، آج ایک اکیلے اللہ کی بادشاہت ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، یہ کیسے ہوگا آغاز اس کا؟ اس پورے منظر کا آغاز اور سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہوگا؟
नुफ़िख़ फ़िस्सूर, सूर फूंका जाएगा, पहला सूर फूंका जाएगा। फ़साइक़ मन फ़िस समावाति व मन फ़िल अर्द इल्ला मन शा अल्लाह। पहला जब सूर फूंका जाएगा तो सारी मखलूक जो इनको मौत आ चुकी होगी जमीन में, वो फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून, वो खड़े हो जाएंगे और देखना दोबारा शुरू कर देंगे। वो अपनी कब्रों से मट्टी झाड़ते हुए उठेंगे और अपनी आंखों से दोबारा से जिंदगी को जो है ना वो देख लेंगे। सुम्मा नुफ़िख़ फ़ीहि उख़रा, फिर दूसरा सूर फूका जाएगा। वो अशरक़तिल अर्दु बिनूरि रब्बिहा, तमाम लोगों को महशर के अंदर अल्लाह के हुज़ूर पेश किया जाएगा। जमीन आसमान जो है वो भर जाएगी अल्लाह के नूर से। ववुदियल किताब, जमीन को ववुदियल किताब, नामा अमाल को लोगों में तकसीम किया जाएगा। अल्लाह बुलाएगा वजी अबिन नबीयीन, तमाम अंबिया को बुलाया जाएगा। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, अल्लाह तक सारे अंबिया को अल्लाह बुलाएगा मैदान हशर के अंदर। वशुहदा, सारी गवाहियों को जो है ना खड़ा किया जाएगा। वक़ुज़िया बैनहुम बिल हक़, इन तमाम मखलूक़ात के दरमियान फैसला कर दिया जाएगा हक के साथ। वहुम ला युज़लमून, किसी पे राई के दाने के बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। ववुफ़्फ़ियत कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत वहुव अअलमु बिमा यफ़अलून, पूरी जज़ा दे दी जाएगी दुनिया के अंदर जो वो करते रहे। एक एक अमल छोटा या बड़ा उसका पूरा रिवॉर्ड अल्लाह के उनको दे दिया जाएगा। वहुम ला युज़लमून, कोई जुल्म उनके ऊपर नहीं किया जाएगा। इसकी आगे आखिरी रुकू तक अल्लाह ने बड़े शॉर्ट वे में समराइज फॉर्म में पूरे मंजर को ना एक्सप्लेन कर दिया। हशर, महशर, जन्नत, दोज़ख, और जन्नत दोज़ख के बाद क्या होगा। ये आयात को देखें, अजीब आयात है। वसीक़ल्लज़ीन कफ़रू, खींच कर हाँक कर लाया जाएगा, कफरू काफिरों को, इला जहन्नम, जहन्नुम की तरफ अल्लाह के नाफरमानों को खींच के लाया जाएगा। ज़ुमारा, ग्रोह बनाकर, हत्ता, कुछ कोई ग्रोह होंगे जो काफिर होंगे, एथियस्ट ग्रोह भी होगा, अहले किताब का, क्रिश्चियंस का ग्रोह भी होगा, मुशरिकीन का भी ग्रोह होगा, और मुसलमानों का ग्रोह भी होगा जो ला इलाहा इल्लल्लाह तो पढ़ता था लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के बाद अमल नहीं करता था, तो इनको भी जहन्नुम के अंदर लेकर आया जाएगा। वसीक़ल्लज़ीन कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा, जब वो आएंगे जहन्नुम के बिल्कुल सामने, फुतिहत अबवाबुहा, तो जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। वक़ाल लहुम ख़ज़नतुहा, जहन्नुम के जो फरिश्ते होंगे, दारोगा होंगे, वो कहेंगे अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम, क्या तुम्हारे पास कोई रसूल नहीं आया था, उसने बताया नहीं थे जहन्नुम के बारे में तुम्हें कि मरने के बाद की जिंदगी है। वो आगे से कहेंगे यतलूना अलैकुम आयाति रब्बिकुम व युनज़िरूनकुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा, क़ालू बला, क्यों नहीं, हमारे पास आया था अल्लाह का पैगाम, वलाकिन हक़्क़त कलिमतुल अज़ाबि अलल काफ़िरीन, हमारे पे अल्लाह के अज़ाब साबित हो चुका जिसका हम इनकार करते थे। वक़ील उदख़ुलू, उनसे कह दिया जाएगा, उदख़ुलू, दाखिल हो जाओ, अबवाब जहन्नम, जहन्नुम के दरवाजे में, खालिदीना फ़ीहा, तुम हमेशा यहाँ पे रहोगे। फ़बिअ्सा मस्वल मुतकब्बिरीन, बहुत बुरी जगह है मुतकब्बिरीन के लिए। वसीक़ल्लज़ीन इत्तक़ौ, दूसरी तरफ ये तो जहन्नमियों का, दूसरी तरफ वसीक़ल्लज़ीन इत्तक़ौ, खींच कर हाँक कर लाया जाएगा जो लोग अल्लाह से डरते हैं, रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा, जन्नत की तरफ भी लोगों को खींच के लाया जाएगा। ईमान वालों की भी ग्रोह होंगे, कुछ होंगे बिल्कुल लोवेस्ट लेवल के जन्नती, कुछ हायर लेवल के, कुछ और ऊपर के लेवल के, जन्नतुल फिरदौस के, इनको भी ग्रोह करके जन्नत के अंदर लाया जाएगा जन्नत की तरफ। खींचा नहीं जा रहा। वसीक़ल्लज़ीन इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा, इनको भी लेकर आ रहे होंगे प्रोटोकॉल के साथ, जबरदस्त अंदाज के अंदर फुल प्रोटोकॉल और ट्रीटमेंट मिलेगा इनको जन्नतियों को। हत्ता इज़ा जाऊहा, जब वो आएंगे जन्नत के बिल्कुल सामने, वफुतिहत अबवाबुहा, जन्नत के दरवाजे इनके सामने खोल दिए जाएंगे। वक़ाल लहुम ख़ज़नतुहा, तो इनके जो जन्नत की जो फरिश्ते होंगे वो कहेंगे सलामुन अलैकुम, ए जन्नतियो, ए ईमान वालो, तुम पे अल्लाह की सलामती हो, तुमने बहुत अच्छी लाइफ गुजारी दुनिया के अंदर, जबरदस्त लाइफ स्टाइल था तुम्हारा लाइफ स्टाइल कुरान के मुताबिक था, तुम बेहतरीन जिंदगी गुजार के आए हो। फदखुलूहा, दाखिल हो जाओ इस जन्नत के अंदर, खालिदीन, हमेशा के लिए। वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वादा, वो जन्नत में दाखिल हो जाएंगे और कहेंगे तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, सदक़ना वादा, जिसने अपना वादा सच कर दिखाया। वअौरसनल अर्द नतबव्वअ मिनल जन्नति हैसु नशा, और हमें इस जन्नत की जमीन का वारिस बना दिया, जो हम चाहते हैं हम करते हैं। फनिअम अजरुल आमिलीन, क्या ही खूब अजर है नेक लोगों के लिए। अब जन्नती जन्नत में चले गए, हशर कायम हो गया, जन्नती जन्नत में, जहन्नुमी जहन्नुम में, उसके बाद क्या होगा,
وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ ہاں بڑی عجیب آیت ہے یہ نا، عجیب سے ایک منظر نظر آتا ہے اس کے اندر. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ تم دیکھو گے ملائکہ کو، حافین من حول العرش وہ اللہ کے عرش کو گھیرے ہوئے ہیں، یسبحون بحمد ربہم اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہوں گے. وَقُضِیَ بَیْنَہُم بِالْحَقِّ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو چکا. وَقِیلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ ملائکہ اللہ کے عرش کو گھیرے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے وَقِیلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تمام تعریفیں اس تنہا اکیلے بادشاہ کی ہیں، کوئی دوسرا اس تعریف کے اندر شریک نہیں ہے. یہ جی دنیا جہاں کا نظام ختم ہو جائے گا. اب جنتی جنت میں، دوزخی دوزخ کے اندر، اب دوزخی وہاں پہ چیخو پکار ہمیشہ کی زندگی، جنتی جنت کے اندر اللہ کے عرش کو ملائکہ نے ابھی بھی گھیرا ہوا ہے، اس ٹائم پہ بھی گھیرا ہوا ہوگا.